نہ شادی ہو رہی تھی، نہ ہی کوئی لڑکی منہ لگاتی تھی۔ آخر تنگ آ کر ایک بابا جی کا بتایا ہوا وظیفہ کرنے قبرستان پہنچا تو ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ آج آخری رات تھی اور بابے کے مطابق حاضری سے پہلے مجھے وظیفہ پورا کرنے سے روکنے کے لیے کئی طرح کے وار ہو سکتے تھے۔ یہ سوچ کر ایک بار تو جسم میں پریری دوڑ گئی اور سوچا لعنت بھیجوں چیلے پر اور واپس لوٹ جاؤں، مگر جو بھری جوانی میں کوارگی سی اذیت پر نظر دوڑائی تو ہر خوف پر قابو پاتے ہوئے سوچا کہ جو مرضی ہو جائے چلہ مکمل کر کے ہی لوٹوں گا تاکہ جلد سے جلد شادی ہو سکے۔ وظیفہ 3 راتوں پر مشتمل تھا۔ بابا جی کے مطابق تیسرے دن ایک پری حاضر ہوتی اور میری ایک خواہش پوری کرنے کا عندیہ سناتی۔ میں نے بابے کی ہدایت کے مطابق شمال کے رخ ایک قبر کھوجی اور اس کی پائنتی کی طرف بیٹھ کر دائرہ مار کر بیٹھ گیا اور جاپ شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک طرف سے سیاہ ہیولا سا حرکت کرتا میری جانب بڑھنے لگا۔ جو ہی میرے قریب پہنچا تو ایک سیاہ رو عورت کے نقوش واضح ہونے لگے۔ اس کے اندھیرے میں چمکتے لمبے سفید دانت اور سرخ خون سے لتھڑے ہونٹ کافی خوفناک بنا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر میں نے ڈوبتے دل کو مضبوط کیا اور سوچا شاید یہ وہی پری ہے اور یوں چڑیل بن کر مجھے ڈرا رہی ہے تاکہ مجھے چلے سے روک سکے۔ میں نے منہ پہ زمانے بھر کی مسکینی سجا لی اور چھلانگ لگا کر اس چڑیل کے قدموں میں جا گرا اور اس سے لپٹتے ہوئے بولا، میری بس یہی خواہش ہے کہ مجھ سے شادی کر لو۔ سینکڑوں بار بلاک ہونے اور دھتکارے جانے کے بعد انسانیت سے میرا اعتبار اٹھ چکا ہے۔ اب تم ہی میرا آخری سہارا ہو، پلیز دل مت توڑنا اور نہ مت کرنا۔ چڑیل مجھے یوں خود سے لپٹا اور وویلا کرتے دیکھ کر چیخیں مارنے لگی اور مجھے پرے دھکیل کر بولی، او دنیا کے ترسے ہوئے آخری انسان، میں 3 جنوں کی ماں ہوں۔ اگر میرے والے نے تمہیں میرے ساتھ جپی ڈالتے دیکھ لیا تو میرا گلا دبا کر مجھے مار دینا ہے۔ میں تو تمہیں ڈرانے آئی تھی کمینے، تو مجھے ہی ڈرا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے چڑیل نے زور سے چیخ ماری اور مجھے کوستی ہوئی واپس بھاگ نکلی۔